بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل عزت تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 17 پارے میں ہے اور اس سورت کی آیت نمبر 107 107 کا تلاوت کرنے کی کا شرف حاصل کیا، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے عظمت میلاد اور مقصد میلاد۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ آپ آقا علیہ السلام کے بھیجنے کا ذکر ہے، آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، کیا بنا کے؟ بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آقا علیہ السلام کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ویسے جو رحمت ہے، رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رحمت سے مراد یہ ہے، بہت سارے لوگ سے مراد دوسرے مسالک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، واضح طور پر موجود ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس درود بھیجنے کا معنی ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ آقا ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما یا درود نازل فرما۔ تو ہمارے ذہن میں جو درود ہے وہ کیا ہے؟ اور بہت سارے اسکالرز بھی، مفکرین بھی یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا معنی رحمت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمت اگر آقا علیہ السلام پر بھیجنی ہے تو وہ کون سی رحمت ہے؟ کیونکہ نبی تو خود رحمت ہے، جو بذات خود رحمت ہے اس نبی پر اللہ تعالیٰ پھر رحمتیں بھیجے گا۔ یہ بات بھی بہت اچھی ہے اور سمجھ آنے والی ہے، اور رحمتیں ضرور اللہ بھیجتا ہے اور ہر لمحے وہ رحمتیں اتر رہی ہیں، یہ بات اپنی جگہ 100% بجا ہے۔ مگر جو اس سے بھی اگلا معنی ہے وہ معنی یہ ہے کہ رحمتوں سے مراد ہمارے لیے یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور درود سے مراد رحمت للعالمین نبی جو ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں قرب میں اضافہ ہے۔ قرب میں اضافہ، قرب میں اضافہ کیا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کو تو آلریڈی اللہ کی قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نزدیک ہیں،
اتنے بھی نزدیک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے جلوہ دیکھا، جیسے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے رأیت ربی فی احسن صورت، اس بے صورت کو میں نے بہت خوبصورت صورت میں دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے دیکھا اپنے پروردگار کو جو بے صورت ہے بہت خوبصورت۔ تو وہ نبی علیہ السلام، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جلووں کے اور قریب ہو جائیں، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اذان سنتے ہیں تو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، تو دعا میں ہم یہ کہتے ہیں یا رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، اور آگے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ انہیں مقام محمود عطا فرما، مقام محمود۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ کل کائنات، آپ دیکھ لیں جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب سے بڑی سیٹ اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ اور یہ سیٹ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام مسلمان، عام اولیاء اور غوث، قطب، ابدال، اصحاب، آل کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہے صرف انبیاء میں سے کسی ایک کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ نبیوں کا درجہ ہے اور انبیاء میں سے کسی ایک کے لیے ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا وہ جو ایک ہوگا نا وہ میں، یہ مقام محمود جسے ملے گا نا، حمد کیا ہوا مقام، یعنی مقام محمود کا معنی ہے کہ وہ ہستی کہ کل کائنات اس کی حمد کرے، کل کائنات اس کی تعریف بیان کرے۔ ہمارے ہاں توحید کو بیان کرتے کرتے ہم کس انداز سے توحید پر پکے ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں حمد صرف اللہ کے لیے خاص ہے، نبی کی حمد نہیں ہو سکتی۔ ہم سے مراد اکثر ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، جبکہ اصل میں یہ بات نہیں ہے۔ حمد اللہ کی بھی ہے، حمد اللہ کے نبی کی بھی ہے۔ حمد کا معنی ہے تعریف، جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محمد کا معنی ہی ہے ایسی ہستی جس کی لا تعداد مرتبہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے تعریف کی جاتی رہی، تعریف کی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے تعریف کی جاتی رہے گی۔ یعنی محمد کے اندر حمد ہے، حمد کیا ہوا، حمد ہو رہی ہے، حمد کی جائے گی، وہ ہستی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی ہستی کا جو مقام ہے وہ ہے مقام محمود، مقام محمود، ایسا مقام کہ جو تعریف شدہ مقام ہے، تعریف یافتہ مقام ہے، اور ایسا کہ جس کی تعریف بس وہ ہے ہی مقام تعریف پر، اوپر اللہ کی حمد ہے، اور اللہ کی حمد کے بعد جو سب سے زیادہ محمود ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو محمود کا آلریڈی معنی ہے یہ کہ جو تعریف کیا گیا ہو، تو مقام محمود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی۔ اور اگلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں ہمارے مسلمانوں میں یہود و نصارہ نے اس طرح کے ڈھیر سارے فرقے پیدا کر دیے، اور یہ حدیث کے مطابق ہے، اس سے ہٹ کر بھی نہیں ہے، فرقے پیدا کر دیے جن میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نام پر ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی تعریف کم کرنے کے چکروں میں ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اگر ایک مثال دوں تو
اب میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 سال پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کا جو نیشنل ٹی وی چینل ہے اس پر باقاعدہ اذان ہوتی تھی، اذان کے بعد پھر دعا ہوتی تھی، اور اس دعا میں محمود مقام محمود والا جو آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، اور آگے مقام محمود کے باقاعدہ الفاظ دعا میں شامل ہوتے تھے جو کہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہیں اور صدیوں سے امت ان کو پڑھ رہی ہے، مگر محمود نبی صاحب مقام محمود نبی ان کے مقام کو اپنی ذات کے طور پر بغض کی وجہ سے وہ اذان کی دعا سے یہ الفاظ نکلوا دیے گئے۔ پھر ہم نے پورے پاکستان میں یہ مہم چلائی، شاید آپ لوگوں سے بھی دستخط کروائے تھے میں نے، تو وہ جمع کروائے منسٹری آف ریلیجن میں اور اطلاعات کی وزارت میں، وہاں پر جمع کروائے، اور پھر اس کے بعد پی ٹی وی میں جمع کروائے، تب جا کر ڈھیر ساری محنت کے بعد دوبارہ وہ بحال ہوا۔ اسی طرح ایک دفعہ اذان بند کر دی گئی، تو وہ جی بس یہ ٹائم ہم بچانا چاہتے ہیں، یہ جو 5 منٹس ہیں نا، یہ 5 منٹس کہیں اور لگ جائیں، تو یہ بڑی مشکل سے محنتیں کر کر کے وہ جو ہے باقاعدہ طور پر دوبارہ اذان شروع کروائی۔ اور پیچھے کون تھے یہ تو ہمیں پتا ہے، میں باقاعدہ ممبر پر ایسی بات نہیں کرتا، مگر پیچھے وہی لوگ تھے، اور وہی لوگ ہمیشہ سے ہوتے ہیں جو آقا علیہ السلام کا میلاد آئے تو اعتراض، آقا علیہ السلام کی معراج آئے تو اعتراض، معاملات آئے تو اعتراض، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سلسلہ جو کرنا ہوتا ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ سوشل میڈیا پر ہو یا پھر نیشنل میڈیا پر ہو یا پھر کوئی کتاب آ جائے آپ کے سامنے یا کوئی پوسٹ آ جائے آپ کے سامنے، تو آپ ہرگز اس کی تائید نہ کیجیے گا۔ میں آپ کو بتا دوں ایمان 2 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو دل سے یا پھر دماغ سے۔ ایمان کے درجے ہیں، ایک ایمان ہے دل کا ایمان اور دوسرا ایمان ہے عقل کا ایمان۔ تو جو فتنہ گر لوگ ہیں وہ عقل کے ذریعے دلائل دے کر ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں یا ایمان کو مشکوک کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بطور مثال یہ ربیع الاول گزرا ہے، اس ربیع الاول پر ہمارے اہل سنت کے جو حالات نے جو تماشے لگائے ہیں، اللہ کی پناہ، نہ جلوس والے کا وہ مقصد، نہ جلوس کا وہ مقصد، نہ جلوس نکالنے کا وہ مقصد، مگر تماشے جلوس کے اندر لگے ہیں۔ وہ بھی میں تفصیلات کی طرف جاتا ہوں تھوڑا سا۔ تو ان کو دلیل بنا کر کہنا دیکھو جلوس بند کیا جائے، کیونکہ جلوس کے اندر تو لوگ ڈانس کرتے ہیں، اور جلوس کے اندر تو باقاعدہ طور پر مسجد کے ساتھ، یہ راولپنڈی کی ویڈیو مشہور ہوئی ہے، مسجد کے ساتھ باقاعدہ ڈھول ڈمکے چلا کر اور ڈھول پر لڑکے جو ہیں نوجوان اور تھوڑے سے مسجد کی دیواروں پر بھی کھڑے ہیں اور وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، کسی صورت میں یہ جائز نہیں۔ جو اس کو جائز سمجھے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اور لعنتی ہے۔ یہ میں اہل سنت کے منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اور میں اہل سنت کا عالم اور نمائندہ ہو کے کہہ رہا ہوں۔ کون ہو تم لوگ جو آقا کے میلاد کے جلوس میں ڈانس کرتے ہو اور ڈھول ڈمکے بجا کر تم بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ نہ اسلام کہتا ہے، نہ علماء کہتے ہیں، نہ نبی کے شریعت اجازت دیتی ہے، نہ جلوس اجازت دیتا ہے، تو لوگ پھر کس ثبوت پر کرتے ہو؟ یہ کون سا عشق ہے جو جس عشق کا اظہار گناہ کے روپ میں کیا جائے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوکاڑا کے اندر ایک ویڈیو وہ باقاعدہ موجود بھی ہے ہمارے پاس اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھی، صحابہ کرام کے پتلے بنا کر ان کو اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ بٹھا کر ان کو ہار پہنا کر بقول جھنڈا میلاد النبی کا ساتھ لگا کر واضح طور پر بندوں کو بٹھایا گیا اور کہا گیا یہ ابو بکر صدیق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ فاروق اعظم ہے۔ حتیٰ کہ ظلم کی حد ہو گئی، ظلم کی حد اور بے غیرتی کی حد یہ ہو گئی کہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بھی باقاعدہ، ایک عورت ہے اس نے بلیک عبایا پہنا ہوا ہے اور اس نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے اور اس کا چہرہ ننگا ہے اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور ایک داڑھی والا بزرگ اور ایک اور نوجوان 5-6 لوگ جو ہیں باقاعدہ اس کو لے کر جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ زندہ باد، حضرت عائشہ زندہ باد، حضرت عائشہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں
ہیں اور یہ بھی باقاعدہ طور پر اوکاڑا کا واقعہ ہے اور یہ 12 ربیع الاول کے دن ہوا. تو یہ سب کچھ غلط ہے اور یہ قابل تعزیر جرم ہے کہ ہم علماء اہل سنت پوری دنیا میں صحابہ کرام میں سے یا اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی مرد یا عورت کے لیے مووی بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہ شبیہ ہیں اتنی عظیم ہیں، وہ ان کے چہرے اتنے بلند عظمت والے ہیں کہ ان کے چہروں کو تصورات میں بنانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف بات ہو سکتی ہے، ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، ان کی ہتک عزت ہو سکتی ہے. تو جس نے بھی ایسا کیا یا جو بھی ایسا کرنے کا سوچتا ہے وہ لعنتی ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور ایسا عمل کسی بھی طور پر کرنا ہرگز جائز نہیں. اور جو بھی یہ کرتا ہے، میں اداروں سے بھی کہتا ہوں، اور اداروں سے مراد قانونی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس بھی ہے اور عدالتیں بھی ہیں، ججز فوری اس کا نوٹس لیں، اور جس نے بھی کیا اس ضلع کے جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، وہ انہیں پکڑیں اور پکڑوا کر انہیں تھانے میں دیں اور ان پر فریاد درج کروائیں، تاکہ پتہ چلے کہ آئندہ جشن میلاد النبی علیہ السلام کے نام پر اس طرح کی بےہودگی کرنے کی کسی کو جسارت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی جرأت ہونی چاہیے. اس طرح کی جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ سب کی سب اپنی طور پر وقتی طور پر جائز ہو سکتی ہیں، مگر ہم اہل سنت ان میں سے کسی ایک کی بھی تائید نہیں کرتے، اور کوئی اہل سنت عالم ان بےہودگیوں کی میلاد کے جلوس میں تائید نہیں کرتا، نہ کرنی چاہیے، نہ شریعت میں ان کا کسی طرح کا کوئی ثبوت ہے. لہذا ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر عقلی دلائل دے کر آپ کو کوئی کہے میلاد کا جلوس ہی بند کر دو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جی سر تو اللہ کو سلام علیکم. جی میں بات کر رہا تھا کہ اس طرح کے معاملات جو میلاد کے جلوس میں ہوں یا اسلام کے نام پر ہوں یا عقیدت کے نام پر ہوں، یہ سراسر غلط ہے. اور آئندہ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اس طرح کر رہا ہے، فوری سختی سے اس سے نمٹیں اور نمٹ کر ان کو جلوس سے باہر نکال دیں. جس طرح لوگ باقاعدہ اس طرح کی بےہودگیوں کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اس طرح کے غلط لوگوں کو اور غلط اعمال کو روکتے ہوئے کی بھی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اہل سنت ان بےہودگیوں کی کسی طرح بھی تائید نہیں کرتے. اور پھر یہ ہے عقلی دلائل دے کر میلاد کے خلاف کوئی آپ کا معنی بنائے تو اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ ہم ان کی تائید نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ لعنتی ہیں اور جو کرے فوری سے پکڑو. اگلی بات، مستونگ کے اندر باقاعدہ بم دھماکہ ہوا، 102 لوگ یا 103 لوگ ان کی شہادت ہو گئی، اور ان میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کی عمر 1 سال سے بھی کم ہے. اس کے ہاتھ میں بھی عید میلاد النبی کا جھنڈا ہے، اور دہشت گردوں نے جو میلاد کے خلاف باقاعدہ طور پر وہاں پر پوری مہم چلتی ہے، میلاد کے خلاف انہوں نے باقاعدہ روکا ہوا تھا اور ہر سال روکتے تھے، اور پھر دھماکہ کر دیا اور 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئے. پچھلے سال ہری پور میں میلاد کا جلوس نکلا تھا، وہاں پر 27 بندے شہید کیے گئے تھے کافی گولیاں چلا کر. اور جو دوسرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لوگوں کی مسجد سے بھی اذان باقاعدہ اسپیکروں میں اعلانات ہوئے کہ ہم نہیں ہیں، آؤ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، آؤ ہم تمہیں اپنی مسجد میں جگہ دیتے ہیں، یہاں رہ کر تقریریں کرو. اور انہوں نے تقریریں کی اور باقاعدہ مسئلہ کے دیوبند کے جو مولانا ہیں وہ بھی وہاں پر گئے، انہوں نے بھی استقبال کیا. 2 مسالے کو آپس میں لڑوانے کے لیے تیسری قوت نے سازش کر کے بندوں کو مارا، اور ابھی بھی 2 مسالے کو لڑوانے کے لیے تاکہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ابھرے اور اس کے بعد مولوی آپس میں دین کے نام پر لڑیں، کیونکہ دین کے نام پر لڑوانا تو بڑا آسان ہوتا ہے نا. تو امت وحدت جو ہے اس کے اندر دین کے نام پر ان کو قتل کر دیا جائے اور پھر ان کو آپس میں دستوں گرفتار کر دیا جائے، اور کرنے کے بعد پھر چلو جی ہمارا مقصد پورا ہوگا، نہ پاکستان سنبھل سکے گا نہ یہاں امن آ سکے گا، اور دین تو لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں، لہذا بندے مار دو کوئی بات نہیں، فلاں مسئلے پر ڈال دو، فلاں جماعت پر ڈال دو، فلاں جماعت پر ڈال دو.
بات ختم۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، سانحہ نشتر پارک کراچی کے اندر اہل سنت کے ایکسٹریم لیول کے جو علماء ہیں انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ آج تک نہیں پتہ چلا کہ کون ہے اور کس نے ایسا کیا، اور وہ مجرم بھی نہیں پکڑے گئے۔ انصاف ملنا تو بڑی بات کی بات ہے۔ تو میں آپ سب احباب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ہم جلوس میلاد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ہم تقریریں اور خطابات اور سارے سلسلے دین کے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مگر ہم پر امن اہل سنت ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جڑوالا کے اندر ایک پادری نے امریکہ جانے کے لیے بالکل جو پولیس ہے اور ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ آنے کے بعد جو رپورٹ آئی اس کے نتیجے میں یہ بات کر رہا۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں، ایون میڈیا دیکھ سکتے ہیں، وہاں پولیس اسٹیشن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جڑوالا۔ تو ہوا یہ کہ پادری کو امریکہ جانے کا شوق تھا، ملک کی حالات ویسے بڑے خراب ہو رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں اور ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے سوچا میں فتنہ لگاتا ہوں، اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی اور مسلمانوں کو پتہ چلا، سوشل میڈیا پر فیس بک پر اپلوڈ کر دی، لوگوں نے حملہ کیا، چرچ جلا دیا، لوگ مار دیے، سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی تو نتیجہ نکلا یہ پادری صاحب آسیہ مسیح کی طرح امریکہ جانا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود یہ سازش ہے بے نقاب ہو گئی تو ہوا کیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی مین جو لیڈرشپ ہے وہ اگلے ہی دن وہاں موجود تھی، پورا میڈیا اگلے ہی دن وہاں موجود تھا۔ اور کیا ہوا، جیسے کہ ان کا بڑا بھائی قتل ہو گیا ہو۔ وہ عیسائی ہیں، وہ اقلیت ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ پادری نے غلط کیا، دیگر جو لوگ قتل ہوئے وہ ظلم ہوا، حکومت کو چاہیے کہ انہیں بھی انصاف دلایا جائے اور ان کے گھر والوں کو بھی بہت کچھ دیا جائے تاکہ ان کی تسلی تشفی ہو۔ پر 100 سے زیادہ سنی مسلمان، میلادی مسلمان یا رسول اللہ کہنے والے مسلمان بلوچستان کے اندر شہید کر دیے گئے، ان کے چیتھڑے بھی فضا میں اڑے، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک شہید ہو گئے۔ کون گیا ہے وہاں پہ؟ کدھر ہے میڈیا؟ کدھر ہے وزیر اعظم؟ کدھر ہے وزیر اعلیٰ؟ کدھر ہے مین قیادت؟ کہاں ہے تمام پولیٹیکل پارٹی؟ کدھر ہے پوری لیڈرشپ جو کل کو کثرت سے جو سنی علماء ہیں، سنی قیادت ہے، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ووٹ مانگنے کے لیے آ جائیں گے؟ کیوں نہیں وہاں گئے؟ کیا ہماری جانیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں کہ جو مرضی ہمیں ذبح کر دے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے؟ کس کو تم لوگوں نے پکڑا ہے؟ کیا نتیجہ نکالا ہے؟ ادھر اگر دیواروں پر حملہ ہو جائے تو تیسرے دن نتیجہ سامنے ہوتا ہے کہ کس نے مارا تھا، اور ادھر سینکڑوں مسلمان شہید کر دیے گئے اور سینکڑوں آج بھی زخمی ہیں اور انتہائی نازک حالت کے اندر ہیں، وہ ایمرجنسی کے اندر ہیں، ICU میں ہیں۔ اس کے باوجود کوئی نہیں پہنچا وہاں، ہمارے زخموں پر مرہم کسی نے نہیں رکھی اور ہمیں دلاسا دینے کوئی نہیں آیا۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم مرے ہیں، مگر اس کے باوجود ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کے ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک اہل سنت کا ہے، یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ کا اہل سنت کا فتویٰ چلتا ہے، یہاں قرآن و حدیث کا سارا سسٹم ہے، یہاں پر کثرت سے سنی ہے، یہاں پر 25 کروڑ میں سے 18 کروڑ اہل سنت ہیں، اس کے باوجود کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو اعتراض کرنا آتا ہے تو یہ دیکھو کہ ہماری قربانیاں کتنی ہیں۔ اگر آپ اعتراض کر کے اس کو بند کروانے کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھو کہ میلاد کے نام پر تم لوگوں نے گھر کتنے اجاڑے ہیں یا کچھ اڑوائے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد رہیں، کسی بھی مسلک کے نام پر لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کے گلے نہ پڑیں، کسی پر فتویٰ بازی نہ کریں اور کسی کی غلط بات کو سن کر اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میلاد کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ جب تک اس تن میں جان ہے تب تک رسول اللہ کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اس کا انجام بھی قیامت کے دن یا رسول اللہ کے نام پر ہی ہوگا۔ لہذا ہمیں مذہب کے نام پر دہشت گردی کا شکار بالکل نہ کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی پرامن تھے، ہم آج بھی پرامن ہیں، مگر جو پاکستان کی مین لیڈرشپ ہے، بڑے عہدے ہیں، وہ تمام سوئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کن کی انگلیوں پر ناچتے ہیں، پتہ نہیں وہ کن کے اشاروں پر چلتے ہیں، پتہ نہیں انہیں ہمارے لاشیں اور فضا میں اڑتے ہوئے چیتڑے نظر کیوں نہیں آتے۔ ہمارا کیا ہمیں ہمدردی لینے کے لیے اقلیت ہونا پڑے گا؟ نہیں، ہم تو نہیں ہو رہے۔ کیا ہمیں آپ کی تسلی لینے کے لیے نعوذ باللہ ہمیں عیسائی
یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کے نام پر پاکستان کو توڑنے کی کوشش مت کرو، نہ ہی ہم ایسا ہونے دیں گے۔ اللہ رب العالمین اہل سنت کو ہمیشہ پر امن رکھے، اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ ہر جان بڑی قیمتی ہے، آپ میں سے ہر جان بڑی قیمتی ہے۔ اللہ آپ سب کے مال کی، عزت کی، اولاد کی، جان کی، گھر کی، کاروبار کی، مستقبل کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور میلاد کا صدقہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وعلینا الحمد للہ۔